درس کا آغاز کرتے ہیں. وہ دیتا ہوں قرأت کلام پاک کے لیے کمسن قاری قرآن حبیب محسن بن عبد القادر رفیع صاحب سے کہ وہ قرأت کلام پاک سنانے کے ساتھ حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان یا والضحى رحیم. إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا أما بنعمة ربك فحدث. صدق الله صدق العظيم. اللہ العظیم. احسنت یا حبیب. سبحان اللہ. میں گزارش کرتا ماشاء ہوں اللہ جناب محمد عبدالعبید صاحب سے کہ وہ نعت یا منقبت سنانے کی سعادت حاصل کرے. محمد عبدالعبید صاحب. جناب محمد عبدالعبید صاحب. السلام علیکم. السلام. میں حمد باری تعالیٰ کے دو اشعار نعت شریف کے دو اشعار سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. رونق شان بے نشاں، رونق شان بے نشاں، نام و نشان میں بیا. رونق شان بے نشان، نام و نشان میں بیا. زیب فدائے لامکان، زیب فدائے لامکان، اپنے مکان میں بیا. دل تو ہے میرا تیرا گھر، پھر تو ہے میری جان کدھر. دل تو ہے میرا تیرا گھر، پھر تو ہے میری جان کدھر. رہتا ہے کیوں ادھر ادھر، رہتا ہے کیوں ادھر ادھر، اپنے مکان میں بیا. رہتا ہے کیوں ادھر ادھر، اپنے مکان میں بیا. خوف سے تیرے پاش پاش، حسرت بے نوا کا دل. خوف سے تیرے پاش پاش، حسرت بے نوا کا دل. بہر سکون جانو دل، بہر سکون جانو دل، امن و امان میں بیا. بہر سکون جانو دل، امن و امان میں بیا. نعت شریف کی دو اشعار سماعت فرمائیں. اجازت.
یا محمد بامن بے سر و سامان مدد یا محمد بامن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ و ایمان مدد اللهم صل وسلم دین مدد کعبہ و ایمان مدد ما گدایم تو سلطان دو عالم یا محمد سلطان دو عالم شدائی شاہ شاہ مدد شاہ گدایا مدد آسیم پر گناہم سخت غریبی دانم یا رسول عربی یا رسول عربی مرشد پاکا مدد بارسیا بسارا گردو جامی بادارت یا رسول عربی یا رسول عربی مرشد پاکا مدد سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ایک اور نعت خواں سے گزارش کرتا ہوں حبیب علی بن حسن رفیع المرغنی صاحب سے کہ وہ نعت یا منقبت سنانے کی سعادت حاصل کرے. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ ان کے در سے ملتی ہے نہ ان کے در سے ملتی ہے سبحان نہ اللہ. ان کے در سے ملتی ہے نہ ان کے در سے ملتی ہے خدا کے عشق کی دولت نبی کے گھر سے ملتی ہے خدا کے عشق کی دولت نبی کے گھر سے ملتی ہے ریاضت کی سنت زاہد خدا کے گھر سے ملتی ہے ریاضت کی سنت زاہد خدا کے گھر سے ملتی ہے شفاعت کی ضمانت شافع محشر سے ملتی ہے شفاعت کی ضمانت شافع محشر
محشر سے ملتی اللهم ہے ذرا ٹھہرو ذرا تشنہ لبی کو اور بڑھنے دو اللهم صل ذرا وسلم ٹھہرو ذرا تشنہ لبی کو اور بڑھنے دو شرار بے معرفت خود اللهم صل ساقی وسلم اللهم صل وسلم کوثر عليه سے ملتی اللهم صل ہے وسلم شراب معرفت خود ساقی کوثر سے ملتی ہے کرو ذکر رسول اللہ اللهم آج صل کو وسلم عليه وضو کر کے کرو ذکر رسول اللہ عاشقوں سے وضو کر کے میرے آقا کی قربت صرف چشمے تر سے ملتی ہے میرے آقا کی قربت صرف چشمے تر سے ملتی ہے نہ ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل میں وسلم گزارش عليه کرتا ہوں مولانا سے کو آج کے درس کا آغاز فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ومكرم نگران و سرپرست مجلس و جميع سادات گرامی قدر حاضرین ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکور ہیں سب سے پہلے حضرت محمد بن عبداللہ رفیع صاحب کے کہ انہوں نے اپنی عدم موجودگی میں بھی انتظام کیا کہ کیفیت درس اور ابتدا اپنی نوعیت پر قائم رہے اور بار دیگر شکر گزار ہیں حضرت حبیب علی بن حسن بن یوسف الرفیع المرغنی حفظہ اللہ کے کہ وہ آپ نے بارہا میں ہمارے ساتھ درس میں ویڈیو وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ کافی زمانہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر درس دینے کا موقع حاصل ہوا. ہر چند کے مصروفیات کی وجہ سے تھوڑا آمد و رفت میں فرق رہا لیکن الحمدللہ حبیب صاحب کا ہمارے ساتھ تعلق اور تعاون بار ہمیشہ جاری ہے اور بڑے دن کے بعد آج حبیب صاحب کے دیدار کے ساتھ سماعت بھی ہوئی کلام کی اور شکر گزار ہیں ثناءخوان رسول خوشگوار ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبید اللہ نقشبندی صاحب کے ماشاءاللہ ان کے آئے دن اپڈیٹس وغیرہ بھی دیکھتے ہی رہتے ہیں. بہت اچھے ثناءخوان ہیں اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا بھی ہے کہ جس طرح سے وہ مزاج بنا دیتے ہیں حضور کی محبت کا بڑی اچھی چیز ہے. وہ اخلاص کی سبب سے ہے. اللہ نے ان کا اخلاص سلامت رکھے اور ہمیشہ انہیں ترقی کے راستے پر رکھے, ہدایت کے راستے پر رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت, صحابہ کے ادب کے راستے پر رکھے انشاءاللہ.
مزید ایک اور خاصیت یہ ہوئی کہ بڑے دن کے بعد حبیب محسن بن عبد القادر رفیع کی قرأت بھی سننے کو ملی. اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں اور اپنے والد، چچاؤں اور دادا کی صحبت میں تربیت بھی پا رہے ہیں. پھر بعد میں اساتذہ ہیں، سب ہیں ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہوئی تھی ان کی قرأت وغیرہ کو بھی دیکھ کر. اللہ ہمارے تمام ہی طلباء ہیں، حبیب ابراہیم ہیں، حبیب ابوبکر ہیں، شیخ احمد ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام طلباء ماشاءاللہ اپنے اپنے فن میں کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی اور بہت اچھے طرز پر جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کے اقبال کو بلند فرمائے، ترقی دے. اللہ انہیں محنت کرنے، محنت گر رہنے کی صلاحیت دے اور اپنے اسلاف کی طریقے پر، راستے پر رکھے. اور بالآخر ہمارے آج کے عارضی ناظم محفل اور زوم گائیڈ محمد زبیر شتاری صاحب کا یہ بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا وقت نکال کر آج حاضرین کی صف سے ہٹ کر نظامت کی صف سنبھالی. اللہ ان کے بھی تمام مقاصد اور حوائج کو پورا فرمائے، تکالیف سے محفوظ رکھے. بلا تاخیر اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہمارے موضوع کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ تعالی ہم نے پچھلے درس میں تعزیت کا بیان مکمل کیا تھا، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ لوگ اکثر موت کی تمنا کر بیٹھتے ہیں کسی آفت بلاؤں میں پھنس جانے کی وجہ سے یا کافی عرصہ کوئی تکالیف میں رہ جانے کی وجہ سے، اور جو ہے نا موت کی آرزو ہر ایک کی زبان پر ہو جاتی ہے. خود کشی کرنا یہ تو پہلے ہی گناہ ہے، وہ تو کہیں دور ہے. موت کی تمنا کرنا بھی اسلام کے اندر ناجائز اور گناہ. پھر آج کے درس میں انشاءاللہ زیارت قبور کے حوالے سے بھی مسائل فقہ شافعی کے حوالے سے ذکر کیے جائیں گے، اور بعد ازاں انشاءاللہ درس تصوف اور سلوک کے حوالے سے چند باتیں گوشہ گزار کی جائیں گی. تمنا موت کے حوالے سے یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں کوئی تکلیف پہنچنے کی وجہ سے موت کی آرزو کرنا یہ سخت مکروہ ہے. دین میں فساد واقع ہونے پر اگر کسی دینی غرض کے لیے موت کی آرزو کریں تو پھر یہ سنت ہو جاتی ہے. دونوں میں فرق ہے. دنیاوی مصائب اور تکالیف پر موت کی آرزو کرنا یہ سخت ترین مکروہ اور گناہ ہے. دینی معاملات میں اور دین کے غرض سے موت کی آرزو کرنا یہ سنت ہے. تو دنیاوی معاملات میں کریں گے تو نہ آپ کو فائدہ ہے نہ کسی شخص کو فائدہ. وہی دینی معاملات میں کریں تو یہ شہادت کا درجہ ہے. شہادت کے لیے آرزو کرنا، مثال کے طور پر شہادت کی دعا کرنا اور اسلام کے راستے پر موت واقع ہونے کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کے راستے میں شہادت کی آرزو فرمایا کرتے تھے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے. آرزو بھی کرنا اور اس جیسی زندگی بھی گزارنا. صرف آرزو کرتے ہیں اور زندگی خلاف شریعت اور خلاف دین گزرتی ہے تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رنج کے سبب سے، غم کے وجہ سے موت کی آرزو نہ کیا کرو. اگر لاچار ہو جاؤ تو کہو کہ خدا کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بیان فرما اور کھلے الفاظ کے ساتھ موت کی دنیاوی مشاکل کی وجہ سے، دنیاوی تکلیفوں کی وجہ سے موت کی آرزو کرنے کو منع فرما دیا ہے. اب رہی زیارت قبور کی بات، تو
مردوں کے لیے زیارت قبور کرنا مندوب ہے، یعنی بہتر ہے، تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو، اور آخرت کو یاد کر کے انسان کے اعمال کی اصلاح ہو، نہ صرف کہ جائیں اور ایک آہ لیں اور کہیں کہ فلاں چلے گئے، فلاں ہو گئے، ہم بھی جانے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب جملے کہہ تو دیتے ہیں، قبرستان کے باہر پر نکلتے ہی پھر وہی دنیا کی جو ہے نا بدکاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو آخرت کی یاد اصلاح کی ضامن بنے تو بہت اچھا ہو. عورتوں کے لیے زیارت قبور، قبروں کی زیارت کرنا یہ مکروہ ہے. ہم اس مسئلے کی طرف انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دوسری باتیں ذکر کر دیتے ہیں، کہ دوسرے مسائل ذکر کر دیتے ہیں کہ زیارت کرنے والے شخص کے لیے یہ مستحب ہے کہ تلاوت قرآن اور ذکر کی کثرت کیا کریں، اور اس مقبرے کے اہل قبور جتنے بھی لوگ مدفون ہیں ان کے لیے دعا بھی کثرت سے کریں، اور تمام مردوں اور سب مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیا کریں. زیارت قبور کثرت سے کرنا یہ مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے، اور اہل خیر اور فضل والے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اکرام ہوا، جو فضیلت میں بڑھ گئے، نیکیوں میں بڑھ گئے، تقوی میں بڑھ گئے، پاکیزگی میں بڑھ گئے، ان کی قبروں پر زیادہ دیر رکنا یہ اور مستحب اور زیادہ مستحب ہے اور زیادہ فضیلت والا ہے. اسی مسئلے کو امام نووی نے کتاب الاذکار میں بھی روایت فرمایا. اب عورتوں کے حوالے سے کہ عورتوں کے لیے زیارت قبور، جبکہ عورت کے ساتھ کوئی حرام فعل شامل نہیں ہو تو سنت ہے، اور اولیاء و صالحین کی زیارت بھی کرنا عورتوں کے لیے بھی جائز اور مباح ہے، وہ کر سکتی ہیں، سنت بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد گرامی ہے، جیسا کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں زیارت قبور کے وقت کیا کہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم یہ کہو کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ تمام اہل قبور کے اوپر سلام ہو، جو کوئی مومنین ہو، مسلمان ہو ان اہل قبور میں سے، اور یقیناً اللہ نے چاہا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ آ کر ملاقات کریں گے، یعنی کہ ہمارا بھی الحاق ہو جائے گا، ہم ان سے جا ملیں گے، کبھی نہ کبھی موت آ جائے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اور ہمیں معاف فرما دے. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ روایت مسند احمد میں ہے اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کی، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق کی قبر کی زیارت کی. تو اس زیارت کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا رضی اللہ عنہما. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع فرمایا تھا، لیکن اس کے بعد میں آپ نے پھر زیارت قبور کی اجازت دی ہے. یہ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا اور سنن ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح صحیح مسلم میں بھی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کے پاس، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر کے پاس رو رہی تھی، تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت سے نہیں روکا، اسے قبر پر رونے سے روکا اور اللہ سے ڈرایا کہ قبر پر آ کر رونا
اور آوازیں نکالنا اس بات کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اور اس بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم ایسا کرو گی تو اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاؤ گی، اور جو تکلیف ہے اس پر صبر کرو۔ اب یہ روایت سے ثابت ہوا صحیح مسلم کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نہ حضرت عائشہ کے پوچھنے پر انہیں منع کیا، نہ جس عورت کے پاس سے حضور کا گزر ہوا کہ جو زیارت قبر کر رہی تھی اسے بھی نہیں روکا، تو حضور کا نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے ان اجازت عطا فرمائی ہے عورتوں کو زیارت کی، نہ کہ اس سے حرام کیا۔ اگر یہ فعل زیارت قبور کرنا حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ زیارت نہ بیان کرتے بلکہ انہیں سیدھے روک دیتے۔ اور جس حدیث کو لوگ اکثر دلیل بناتے ہیں کہ لعن اللہ زائرات القبور، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں کے اوپر، تو یہ جو حدیث ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں ہر جگہ اور کہتے ہیں کہ حضور نے تو عورتوں کو زیارت کرنے والی عورتوں کو کے اوپر لعنت کی ہے، اور لوگ اجازت کیسے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ حدیث جو لعنت والی حدیث ہے یہ ان عورتوں پر ہے جو قبر کی زیارت کرتی ہیں نوحہ اور رونے پیٹنے کے لیے، قبر پر جا کے نوحے کرتی ہیں، رونا پیٹنا کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے اوپر یہ لعنت قرار دی گئی۔ اور یہ اس لیے بھی حرام کیا گیا ہے کہ عورتوں میں بے صبری اور کثرت جزع و فزع کی وجہ ہوتی ہے، یعنی کہ بے چینی اور بے قراری بہت ہوتی ہے، تو اس بے چینی اور بے صبر پن کی وجہ سے وہ شکار ہو جاتی ہیں بہت ساری گناہوں کا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ نہ کریں، ہاں لیکن اگر زیارت کرنے پر کنٹرول رہ سکتا ہے تو ان کو اجازت ہے۔ اور ہر وہ حدیث جو زیارت قبور کو حرام قرار دیتی ہے وہ اسی بات پر ہے کہ عورتیں نوحہ کرتی ہیں، رونا پیٹنا کرتی ہیں، ورنہ عورتوں کے لیے زیارت قبور جائز ہے بشرطے کہ صبر کریں اور بے صبراپن نہ رکھیں اور بے پردگی دکھاوا نہ کریں، اور بہتر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی محرم مرد ہو جو فتنے سے ان کو روک سکے۔ اگر فتنہ ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو ان کو روکنے والا کوئی محرم موجود ہو تو زیادہ بہتر ہو۔ اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار یعنی عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت کرنا بھی سنت ہے، اور اسی طرح تمام انبیاء کی مزارات کی بھی زیارت کرنا سنت ہے عورتوں کے لیے بھی، اور علماء اور اولیاء کی مزارات کی زیارت کرنا جائز ہے جبکہ شوہر اجازت دے۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو اپنے گھر سے اس کی نیت رکھنا بھی آپ کو باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ زیارت عورتوں کے لیے زیارت قبور کرنا اس وقت حرام اور مکروہ ہے جبکہ وہ نوحہ گیری اور بے صبری کا مظاہرہ کریں۔ ان کی زیارت میں فقط کراہت اس وقت ہے جبکہ ان چیزوں کے ساتھ میں یعنی ان عورتوں کے ساتھ کوئی دوسری منہی عنہ جو امور ہیں وہ شامل نہ رہیں۔ شامل اگر ہوں گے جن سے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر وہ چیزیں عورتوں کے ساتھ میں شامل ہوں گی تو پھر یہ گناہ ہوگا اور حرام ہو جائے گا۔ لیکن عورتوں کی زیارت قبور کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ مزار اقدس مستثنا ہے، یعنی کہ علیحدہ ہے۔ عورتوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کی زیارت مندوب ہے، باعث ثواب ہے، اور بہتر ہے کہ وہ زیارت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے قبور کی نسبت یکساں حکم ہے، جیسا کہ علامہ ابن الرفع نے یہ حکم ارشاد فرمایا، نقل فرمایا۔
زیارت کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہ کہے کہ السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انا انشاءاللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ اللہم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم۔ قرآن کی چند آیات جیسے کہ سورہ یاسین اور اسی طرح دوسری قرآن کی آیات اور سورے وغیرہ تلاوت کر کے بخشنا اور اہل قبور کی مغفرت کی دعا کرنا اور اس تلاوت کا ثواب ان کو پہنچانا اور اس ارادے سے خیرات کرنا کہ اس خیرات کا ثواب ان کو پہنچے، ان تمام چیزوں کا نفع ان کو ملے، یہ سب چیزیں جائز ہیں اور مباح ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ممانعت یا حرام کاری نہیں ہے۔ سنت ہے کہ زیارت کے لیے اتنا قریب رہیں کہ جیسا کہ زندگی میں ملاقات کے وقت آپ کسی کے قریب رہتے ہیں، اور قبر کے سرحانے سے سلام کرنا بہتر ہے، اور قبر یا قبر کے اوپر کے تابوت کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا یا چومنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر اولیاء و صالحین کی مزارات ہوں، نیکوکاروں کے مزارات ہوں، ان کی مزارات کو یا ان کی قبر کے تابوت کو وغیرہ کو بوسہ دینا، ہاتھ لگانا، چومنا، یہ سب چیزیں جائز اور مباح ہیں، بشرطے کہ اگر وہ تبرک کی نیت سے کی جائیں۔ ان کی چوکھٹ کے بھی بوسے لیے جا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کے پاس میں تبرک کی نیت ہو۔ اگر اس کو عبادت سمجھ کے کریں تو سخت حرام ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اولیاء صالحین کی مزارات کے بوسے لینا، لوگ اپنی ذہن اور فکر سے بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں، ہرگز اولیاء کی مزارات ہو یا جو ہے نا چوکھٹ ہو، ان کو بوسے لینے کی کوئی عبادت والا تصور نہیں ہے، برکت والا تصور ضرور ہے کہ اس سے برکت اللہ حاصل عطا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ صالحین کا در ہے، صالحین کا دربار ہے، ان کی نیک کاری، ان کی روحانیت کی خیر و برکت کا اطراف و اکناف میں، ان کے تمام اس آس پاس میں اس خطوں کو برکت حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا کہ جہاں کہیں میں قدم رکھوں وہ خطہ برکت والا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول آیت قرآن کے حوالے سے موجود ہے، یعنی کہ کوئی ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ جہاں نہ صرف کہ وہ برکت والے رہتے ہیں، نہ صرف ان کے جسم مبارک، ان کے دست مبارک، ان کے منہ مبارک یا ان کا لباس مبارک ہوتا ہے، بلکہ وہ جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ بھی برکت والی بن جاتی ہے۔ اینما کنت، یہ فرمایا کہ میں برکت والا بنا دیا گیا جہاں کہیں میں قدم رکھوں۔ تو اس تصور سے اولیاء صالحین کی در و دیوار کے بوسے جائز ہیں، لیکن ہاں اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ بھیڑ بھڑاکے میں اور لوگوں کی کثرت اور ازدحام میں ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جس کو لوگ فرضیت سمجھ بیٹھیں، جس کو لوگ عبادت سمجھ بیٹھیں۔ یاد رکھیے یہ عبادت نہیں برکت ہے، عبادت نہیں برکت ہے، عبادت نہیں برکت ہے، چاہے کسی ولی کی بات کریں۔ ہمارے پاس اہل سنت میں یہ تماشے بہت عام ہو گئے، اور لوگ علماء سے زیادہ خود اپنے آپ کے ذہن کو اور اپنی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور خود اگر یہ مشائخین یہ چیزیں دیکھیں تو ان کو روکنا چاہیے، علماء دیکھیں تو انہیں روکنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے در کے بوسے لے جائیں تو سامنے دیکھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ سنا دیتا ہے، لیکن خود اس کے پاس آ کر کوئی کہے تو وہ اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ تو یہ تماشے کی چیز نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ آج کل ہو گیا ہے کہ ہر عالم کے پاس میں کہیں نہ کہیں سے خلافت موجود ہو جاتی ہے، اور وہ کل تک جو کتاب میں بھی پورا نہیں اترتا،
وہ پیری اور مریدی کے سلسلے کو شروع کر دیتا ہے تو مشائخین کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح مشائخین تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے تو اچھے عالم بھی ہیں، لیکن جو بعض تھوڑا سا تھوڑی چیزیں پڑھ لیتے ہیں وہ علماء کو غلط بولتے تھے، اور علم یعنی کہ وہ اپنے آپ کو عالم، بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، علامہ سمجھتے ہیں، جبکہ ان کی کیفیت افتاء کی ہوتی بھی نہیں ہے، وہ صاحب افتاء بن نہیں سکتے، ابھی اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ خود سے کچھ نہ کچھ فتوے دے دیتے ہیں، کیا تو ایک سند لے لی ہے کہیں سے۔ تو یہ دونوں طرف سے میں دونوں محاذ کی بات کر رہا ہوں، ہر طرف خرابی ہے۔ اللہ پہلے اس ذریعے سے پہلے اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور خود اس فقیر کی اصلاح فرمائے۔ اگر فقیر اس درجے میں ہو تو نہ یہاں نہ وہاں، اللہ محفوظ رکھے۔ اور اچھا، اب ہم ان دونوں کی بات کر رہے ہیں تو عوام کا کیا ہوتا ہے کہ عوام کہتی ہے کہ ان سے تو ہم اچھے ہیں، تو یہ تقابل کرنے کا کہاں سے آیا کہ عوام کہتی ہے کہ ارے ان کے پاس خود ایسا ہو رہا ہے تو ان سے تو ہم اچھے ہیں، وہ فلاں ایسا کر رہے ہیں تو ان سے تو ہم اچھے ہیں۔ یہ فیصلے آپ کیسے کر سکتے؟ فیصلے خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیجئے۔ آپ ان سے بہتر، ہم ان سے بہتر، یہ بہتری اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کو معلوم۔ اور اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا تو علم میں دیتا ہے یا تو تقوی میں دیتا ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے پاس میں وہ زیادہ معزز اور مکرم ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُوتُوا الْعِلْمَ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں فضیلتیں ان کی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ علم میں فضیلت دیتا۔ تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے پاس میں فضیلت کے آپ نہیں پہچان سکتے۔ ہاں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو بتانا چاہیے، تاکید کرنی چاہیے تاکہ آپ کے مسلمان بھائی ان سے محفوظ رہ سکیں۔ لہذا اولیاء صالحین کی مزارات پر حاضر ہونا اور ان سے تبرک کرنے کی اجازت بہت سارے دلائل کے ذریعے سے ہے۔ یہ تو چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے گوشے گزار کی، لیکن ہرگز یہ چیزیں عبادت نہیں ہیں۔ اسی طرح زیارت قبور کے لیے سفر کرنا بھی سنت ہے۔ مثال کے طور پر ہم اولیاء صالحین کی مزارات اور مقامات کے لیے سفر کرتے ہیں، بغداد شریف سفر کرتے ہیں، یمن تشریف لے جاتے ہیں، ہم نجف اور کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، ہم مصر تشریف لے جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، یا ہندوستان میں ہوتے ہیں تو اجمیر جاتے ہیں، گلبرگہ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اولیاء صالحین کی طرف سفر کرنا ہو، دہلی وغیرہ میں، خود حیدرآباد میں اولیاء صالحین کی مزارات کے لیے نیت سے سفر کرنا بھی جائز ہے اور سنت ہے۔ خصوصاً والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا بھی سنت ہے، اور ان کا اس سبب سے کہ والدین کا آپ کے اوپر سب سے بڑا حق ہے۔ وہ لوگ جو والدین کو دفن کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مر گئے، ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تمہارا حق والدین کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا، یہاں تک کہ تم خود خبر میں نہ اتر جاؤ تب تک بھی تم پر ماں باپ کا حق باقی رہتا ہے۔ افسوس کہ لوگ ماں باپ کو چند لوگوں کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، یا چند دوسرے دنیاوی رشتوں کی وجہ سے، یا دنیاوی نعتوں کی وجہ سے، شوہر ہے بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو اذیت دیتا ہے، یا بیوی ہے شوہر کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ماں باپ اپنی خواہش نفس کے لیے جب ماں باپ راضی نہ ہو تو ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ماں باپ کے حق کے خلاف ہیں۔ ماں باپ تمہارے لیے زیادہ فضل والے ہیں یا کوئی دوسرا رشتہ؟ تو یہ ساری چیزوں کا موازنہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری اس کی قسمیں، اسی طرح جو بھی ذیلی مسئلہ ہو، یا جائیداد کے لیے ہو یا پیسے کے لیے ہو، ماں باپ کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، اور خاص طور پہ تو وہ پیسہ کہ جو خود ماں باپ کا کمایا ہوا ہے، ان کی محنت ہے، اس میں سے حصہ طلب کرنے کے لیے تو ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہو، ماں باپ کو اپنی زبانی اور اپنی حرکتوں کی تیزیاں بتا رہے ہو،
تو یہ تو تمہیں سخت ترین عذاب میں پہنچنے والے. اللہ قیامت کے دن غبار آلود کر کے اٹھائے گا. پھر اسی طرح اگر خود آپ کا کمایا ہوا مال ہے اور ماں باپ اس میں تصرف کر رہے ہیں اور تمہیں برا لگ رہا ہے, تو بھی تمہیں بولنے کا حکم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انت ومالک لابیک, تم اور تمہارا مال اور سب کچھ, تمہارا سب کچھ تمہارے ماں باپ کا ہے, تمہارے باپ کا ہے, ماں کا ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے اتنا خرچ کر دیے, وہ کر دیے, میری محنت کی کمائی ہے, یہ ہے, میری بیوی کے لیے کیا ہے, میرے بچے کے لیے کیا ہے, میری زندگی کے لیے کیا. تمہیں حق نہیں ہے سکے. تمہیں اللہ نے صلاحیت دی, محنت کرتے جاؤ. وہ ماں باپ کے جس نے تمہیں پیدا کیا, بڑا کیا, اس عمر تک پہنچایا کہ تم اس لائق بنے, تم جب کمانے لگ جاؤ تو تم انہیں ہی کہنے لگ جاؤ, تو یہ غلط ہے. اس سے باز رہنا چاہیے. اور ان کی وفات کے بعد ان کی مزارات کی زیارت کرنی چاہیے, یہ حق ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ حق ادا نہیں کر رہا ماں باپ کا. اسی طرح عود, لوبان وغیرہ کوئی چیز خاص خبر پر رکھ کر جلانا نہیں چاہیے. خبر پر رکھ کر جلانا نہیں چاہیے, اگرچہ کسی برتن میں ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن قبر کے قریب سلگانا کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں یا زیارت کے لیے آنے والے ہیں انہیں سکون اور انس حاصل ہو, تو بے شک یہ بہتر اور مستحسن عمل ہے. اسے خواہ مخواہ بدعت بتانے والے جو کوشش کرتے ہیں بدعت بتانے کی, یہ نئی شریعت گڑھنے کا عمل ہے, ایسا مت کریے. کسی فقہا نے قبر کے قریب میں کوئی خوشبو جلانے یا عود لوبان وغیرہ کرنے کو حرام یا ناجائز یا بدعت قرار نہیں دیا ہے. یہ مستحسن عمل ہے, جائز ہے کرنا. قبر کے اوپر رکھ دینا یہ غلط ہے, ایسے عمل سے باز آئیے. اسی طرح مردے کے ساتھ, میت کے ساتھ چینی, شکر, کوئی میٹھی چیز, اسی طرح کوئی میٹھی چیز جیسے یا مٹھائی یا روٹی یا غلہ لے جانا ایک عبث اور لا یعنی عمل ہے, فعل ہے. اس سے بھی باز آنا چاہیے. مکان پر, میت کے مکان پر جس قدر چاہیں صدقہ و خیرات کریں. قبرستان میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اناج تقسیم کرتے ہیں اور اس اناج تقسیم کرتے وقت شور و غل مچاتے ہیں اور مسلمانوں کی قبروں پر دوڑتے بھی ہیں. اور مسلمان محلم میں یہ بھی عالم ہے کہ بچے جو ہے نا پتنگیں اڑاتے ہیں کھیل کود کی وجہ سے, کیسے کھیل کی وجہ سے جو ہے نا قبروں پہ سے گزر جاتے ہیں, بھاگتے ہیں ادھر ادھر, قبروں پہ سے گزر جاتے ہیں. یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے, یہ سخت گناہ کا عمل ہے. اور یہ مکروہ ہے کہ اس سے مردوں کو سخت اذیت پہنچتی ہے. اور جو ایسے افراد سے بھی سابقہ ہوا ہے کہ مٹھائی وغیرہ جو چونٹیوں کو وہاں پہ قبرستان میں چونٹیوں کو مٹھائی ڈالتے ہیں اس نیت سے کہ یہ چونٹیاں یا یہ کیڑے وغیرہ مکوڑے وغیرہ میت کو قبر میں تکلیف نہ پہنچائیں, اس نیت سے مٹھائی ڈالتے ہیں. اور نیت اگر چاہے قبر کے اندر اذیت نہ پہنچانے کی ہو یا نہ ہو, یا ایسے ہی ڈال دیں, چاہے نیت سے ڈالیں یا بلا نیت ڈال دیں, دونوں ہی طرح سے یہ چیز کرنا سخت جہالت ہے. اور اس سے باز آئیے, یہ شریعت کی حدود کو توڑنے کا عمل ہے اور نئی قسم کی خرافات کو گھڑنے کا عمل ہے. اس سے گمراہی ہوتی ہے, مت کریے. بہتر یہ ہے کہ بجائے چینٹی وغیرہ کو ڈالنے کے مساکین کو ڈالیے, صالحین پر تقسیم کریے, یہ بہتر ہوگا. اور ایک ضروری تنبیہ کرنا چاہیں گے کہ بعض عورتیں اور بہت سارے ناواقف مرد مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید مرد ہوتے ہیں اور فلاں طاق میں شہید رہتے ہیں, اور طاقچے ہوتے ہیں نا بنے ہوئے, اور بعض درخت ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر لوگوں کا ایک تصور ہے کہ وہاں پہ شہید رہتے ہیں یا شہید کا ان درختوں پر واس ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ.
اور اس درخت اور طاق کے پاس جا کر وہ کیا کرتے ہیں، ہر جمعرات کو فاتحہ کرتے ہیں، شیرنی یا چاول وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں اور ہار لٹکاتے ہیں، لوبان سلگاتے ہیں، اگربتی سلگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اور بہت ساری مرادیں مانگتے ہیں، ناڑے، رسیاں، تاگے، دھاگے اور ناریل اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، جیسے بھلاویں اور اس طریقے کی کئی چیزیں جو ہے نا مرادوں کے لیے تالے بھی لگاتے ہیں، مرادیں مانگ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی اپنی تمناؤں کو پورا ہونے کی امید رکھتے ہیں. تو یہ سب تباہی والی چیزیں ہیں اور خرافات ہیں اور جاہلانہ حماقتیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اس قسم کے افعال اور حرکات سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے اور جاہلوں کی باتوں میں آ کر خلاف شریعت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. تو انہی چند مسائل کے پیش نظر ہم آج کی مسائل کی گفتگو کو، فقہ شافعی کے درس کو مخصوص رکھتے ہیں اور اسی پر اس کو اکتفا کرتے ہیں. اگر آپ کو آج کے درس کے حوالے سے کوئی سوالات رہ جائیں تو آپ انشاءاللہ آپ کے سوالات کو اٹھا کر رکھیے یا چیٹ باکس میں ڈال دیجیے. انشاءاللہ بعد از درس سلوک آپ کو وقت دیا جائے گا تاکہ آپ سوال کر لیں انشاءاللہ. تو ہم درس کے بلا تاخیر اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کبریت الاحمر والاکسیر الاکبر کا درس ہے کہ جو مقامات سلوک اور تصوف کے ابتداء اور مریدین کے لیے خاص طور پر سیدنا امام العیدروس حبیب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، آپ کی کتاب کے حوالے سے درس ہے جو آپ نے مرتب کیا تاکہ اس کا فیض لوگوں کو پہنچے. تو ہم نے شریعت، طریقت اور حقیقت کا بیان شروع کیا تھا. تو شریعت اور طریقت کا بیان ہم کر چکے تھے. اب حقیقت کیا ہے جو سیدنا حبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس ارشاد فرماتے ہیں: وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره وأنواره وعلوم فهومه ونفحاته امدادات في الدين والدنيا والآخرة. وأما الحقيقة فهي الوصول إلى المقصد ومشاهدة النور التجلي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لحارثة: لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فأجاب وقال: صرفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها ومدرها والذهب وفضتها وظمأت نهاري وسهرت ليلي. الحديث. فتمسكه بدين الله والقيام بأمر الله، بأمر شريعته، وأخذه بالأحوط والعزيمة بسهره وظمئه وعزوف نفسه عن المشتهيات طريقه وانكشافه عن الأحوال الآخرة حقيقة وجدانه لك. تو فرماتے ہیں اب حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا راستہ ہے حقیقت کہ جو آپ کو اصل مقصد کی طرف آپ کو واصل کر دیتا ہے، جو اصل مقصد ہے اس سے آپ کو ملا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے. تو شریعت یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس چیز کو کر رہے ہیں، جس سے روکا اس سے رکے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، زندگی اسی میں گزار دی، 60 سال 70 سال 100 سال جس کی جیسی حیات ہو، اس نے اپنی جتنی زندگی ہے جس سے اللہ نے روکا اس سے رک گئے، جس سے اللہ نے جس کی اجازت دی وہ چیز کر لی، اور ڈرتے رہے برائی پر چلنے سے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا یا اللہ ہمیں سزا دے گا. اسی سے ڈر کر آپ نے زندگی گزار لی. ٹھیک ہے، طریقت میں پہنچے، روحانیت کا سفر آغاز کیا اور اپنے اخلاق کو اچھا کیا، اپنے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی کوشش کی ہر چیز میں. یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم ایسے اعمال کر کے جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، اللہ اپنی رضا عطا فرمائے،
اللہ ناراضگی والا چہرہ نہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نودی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہم ایسے بن کر پہنچیں کہ وہ جب نظر اٹھا کر دیکھے تو ہمیشہ خوش ہو، وہ کہے کہ یا عبدی تعال عند رضائی، یا اللہ تعالیٰ ندا دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، کہ میرے بندے اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ نفس راضی، میں مجھ سے راضی ہونے والے جان، مجھ سے راضی ہو جانے والے بندے، آج میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی رہے۔ تو یہ ندائیں یہ ہمیں پہنچے اور اللہ نے دیدار کا جو وعدہ کیا اس وعدے کے لائق بنے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ مریدین جو کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ طریقت آپ کو اللہ تک پہنچانا چاہتی ہے، اس کے رسول تک پہنچانا چاہتی ہے۔ اولیاء صالحین کا مقصد ان کے دربار میں آپ کو اس حال میں پہنچانا کہ آپ ان سے راضی رہیں، اللہ اس کا رسول آپ سے راضی رہے۔ تو اس لیے آپ کو ہر چیز کے مراحل سے گزارا جاتا ہے، آپ کے دل سے زنگ کو پاک کیا جاتا ہے، آپ کے اخلاق کو اچھا کیا جاتا ہے، آپ کو تپایا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ آپ کا مقصد ہو، آپ کا ایک مقصد ہے، اس مقصد پہ پہنچے، اس مقصد میں کامیاب ہوں، اس غرض سے آپ کو سیر کروائی جاتی ہے۔ تو لہذا حقیقت یہ ہے کہ آپ اس مقصد پر پہنچ جائیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ جب تک آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے، نہ پہنچیں، تب تک آپ حقیقت کو پائے نہیں ہیں، اور یہ حقیقت اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کا دیدار اتنی آسان چیز نہیں ہے، ان کے بارگاہ میں حضور اتنا آسان چیز۔ آپ اتنی آسانی سے باتیں کہیں، سوتے پڑے رہیں، عبادت نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، پبوں میں جا رہے ہیں، لا یعنی چیزیں کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، دھوکے سے کما رہے ہیں، کسی کو گناہ کا کام کر رہے ہیں، حرام کاری کر کے کما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا کریں گے، دین پر زندگی گزاریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، تکلیف میں رہیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ جھوٹا نفس کو دھوکا ہے، خود کو دھوکا دینے کی باتیں۔ اللہ ایسی چیزوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ موقع دیتا ہے آپ کو کہ دنیا میں آپ کو دونوں راستے دیے، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، دے کر دیکھتا ہے کہ اگر تو بندے کے اختیار ہے، اب اگر وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ راضی ہوگا، اگر برائی کا راستہ اختیار کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو یہ تو دھوکا خود کو بھی ہے، خدا کو بھی ہے، تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے اوپر توکل کرتا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں آج جو ہے نا تھوڑا برائی کا راستہ اپنا لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن آج پیسہ کما لو، بعد میں اللہ اللہ کر لیں گے، معافی چاہ لیں گے۔ یہ ساری چیزیں کہنے والے کو اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ راضی نہیں ہوتا اس سے۔ معاف کرنا نہیں کرنا یہ اللہ کے ہاتھ ہے، ہم بڑی بات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جتنی تعلیمات قرآن اور سنت میں ہیں، یہ راستے سے اللہ تعالیٰ کی معافی نہیں ملتی، آگے اللہ بہتر جانے۔ لیکن ایسی باتیں کر کے لوگوں کے دلوں کو ورغلاتے ہیں، خود تو عمل کرتے ہیں برا، لوگوں کو بھی ورغلاتے ہیں۔ اور کہ کئی لوگوں نے تو ہمیں بھی کہا کہ اتنا اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوگا، کیا کمائیں گے، کیا کر لیں گے۔ اللہ کا احسان ہے، جتنا کماتے ہیں خوش ہیں، جتنا بھی کما رہے ہیں خوش ہیں۔ آپ کی طرح نہیں ہے کہ اللہ اللہ چھوڑ کر جو ہے نا کمائی کے پیچھے لگ جائیں گے، کروڑوں کا گھر بنا لیں گے اور جائیدادیں رکھ لیں گے، لیکن سکون نہیں ہے، بیماریاں ہیں، بعد میں اللہ اللہ کر لیں، عمر کے آخری حصے کو جا کر حج بھی کر لیں گے، تو وہ حج کیا فائدے کا کہ جس کے اندر کمائی حلال والی موجود نہ ہو، جس اللہ اللہ میں اخلاص نہ ہو، حلال نہ کمائی ہے نہ نیت ہے۔ تو جب آپ حلال کمائی سے کا لقمہ آپ کے پیٹ میں نہیں جا رہا تو آپ کی عبادت کیسے پوری ہوگی؟ جب آپ حلال چیز کمائی نہیں ہے، وہ حرام والی دولت کے ساتھ میں اگر آپ حج کو چلے بھی جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا حج وہ مقبول ہے جو آپ حرام کام سے کر رہے ہیں؟
نہیں ہوگا. لہذا راستے برے بھی بہت آتے ہیں، اچھے بھی بہت آتے ہیں. ہم ہر راستے پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھائی والا اگر راستہ اختیار کرتے ہیں، کیا اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے؟ میں فلاں کو تکلیف پہنچ رہی ہے مجھ سے، کیا اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، نگاہ کے ذریعے ہو، یا آپ کے کسی عمل کے ذریعے سے ہو، کسی کو تکلیف پہنچے، کیا اللہ راضی ہے؟ آپ کا پڑوس آپ سے خوش نہیں ہے، کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوس کو راضی رکھتا ہے، اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پڑوس ایسا ہے، ویسا ہے، فلاں ہے، اب ان کے لیے کیا کریں گے؟ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی چھوڑ دیے بھائی. نعوذ باللہ. پڑوس آپ پر ظلم کرے، آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں، یہی تو سنت ہے. اب آپ اسی اوپر عمل کرے بغیر سنت کہیں گے اور بڑی بڑی باتیں کہیں گے تو کیا ملے گا؟ رشتہ دار آپ پر ظلم کریں. حضور کے چچا زاد بھائی، حضور کے خود چچا حضور پر ظلم کرتے تھے. حضور نے کیا پیغام دیا؟ اپنے نفس کے لیے مقابلہ نہیں کیا کبھی. اسلام کی مخالفت میں جب سامنے آئے تب مقابلہ ہوا، ورنہ تب حضور نے ایک بار بھی ایک جملہ، ایک ادنا سا لفظ بھی اپنے نفس کو بچانے کے لیے ان کو نہیں کہا، صرف شریعت اور دین کو بچانے کے لیے کہا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی بات جب کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اور خرابی بتاتے ہیں، ہم بتانا چاہیں گے. یہ کہتے ہیں جب کہا جائے تو اکثر تو ہمارے ہی ساتھ سابقہ ہوتا ہے، جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ تھے. بھائی حضور تھے، کیا حضور کے جیسے بن سکتے؟ اعوذ باللہ، حضور کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تصور کہاں سے آیا؟ حضور کی سیرت پر عمل کرنا، حضور جیسا ہونا کبھی نہیں بنا سکتا کسی کو. نہ حضور کا مقام کسی کے برابر ہو سکتا، نہ حضور کا منصب کوئی لے سکتا. یہ تو کسی کے خیال اور وہم و گمان میں آنے والی بات نہیں. لیکن حضور کی سیرت، حضور نے یہ جفائیں برداشت کی تاکہ میری امت یہ عمل کرے، لیکن نہ کہ یہ امت یہ بہانہ بنائے کہ حضور تھے بھائی، حضور کے جیسے تو نہیں بن سکتا. چلو چیٹ کوڈ ہے ہمارے پاس، چلو اللہ دیکھیں گے بھائی، معاف کرنے والا. یہ چیٹ کوڈز یہ دنیا کی گیم میں چل سکتے ہیں، آپ کو آخرت میں کام میں نہیں آئیں گے. یہاں پہ آپ گیم ون کر لیں گے لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے، یہ بہانے، یہ جو ہیلے ہیں استعمال کر کے آپ دنیا میں تو جیت جائیں گے. آخرت میں کیا ہوگا؟ خبر میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ یہ ہیلے حضور نے پیش کرنے کو کہا. حتیٰ کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ، آپ نے بعض دعوے بھی چھوڑ دیے کہ جہاں پہ آپ کا اپنا حق تھا، لیکن جھوٹی دلیل کے ذریعے سے اگر چور آپ کی چیز پر کو عدلیہ میں ثابت کر چکا ہے تو حضرت علی نے کہا کہ تو نے ثابت کر دیا تو تیری ہے، چھوڑ دیا. صرف اتنی بات پر یہودی مسلمان ہوتا ہے کہ بھائی میں جھوٹا ہوں تمہیں پتا ہے، لیکن تم نے دعویٰ مسترد کر دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ حضرت علی نے کہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ تو سچا ہے تو میں نے چھوڑ دیا. آگے جو سچ ہے وہ تو اللہ اس کا رسول جانتا، میں بھی جانتا ہوں، تجھے بھی پتا ہے کہ سچ کیا ہے. تو آپ کا کام اپنے حق کے لیے حدود اسلام اور حدود دائرہ اسلام میں لڑنا، لیکن آپ کو آپ جب ہار جائیں اس کے بعد میں ظلم و ستم کا راستہ اختیار کریں، یہ کہیں سے طریقہ اسلام نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو طریقت یہ سارے اخلاق کا نام ہے. دیکھیے، تو یہ سب چیزوں کا خیال کریں گے تو اللہ کی رضا میں پہنچیں گے. اور اس سے کیا ہوگا؟ پہلے خود میں مشاہدہ کریں گے، آپ کو خود میں بعض چیزیں ظاہر ہوں گی، بعض چیزیں بے پردہ ہو جائیں گی، آپ بہت سارے راز کی چیزیں دیکھنے لگ جائیں گے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی، حضرت، لیکن سیدنا امام العیدروس اپنے ہی الفاظ کے ساتھ میں، یعنی اپنے الفاظ سے مراد دوسری روایت کے دوسرے الفاظ کے ساتھ وہی حدیث کو دوسرے الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں. کہا کہ لکل حق حقیقت،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت حارثہ سے، اے حارثہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہر شے کی، ہر حقیقت کی ایک حقیقت ہوتی، لکل حق حقیقت، ہر چیز کی، ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے. فما حقیقت ایمانک، تمہاری ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فاجاب، حضرت حارثہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرفت نفسی عن الدنیا، میں نے اپنی جان کو اس دنیا سے بیزار کر دیا، میں نے اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر دیا. دنیا سے الگ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا دنیا میں جینا بند کر دیا تھا؟ کیا پہاڑوں میں نکل گئے تھے؟ گھر میں نہیں رہتے تھے؟ کیا کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کیا رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے؟ کیا پڑوس کو نہیں دیکھتے تھے؟ کیا رسول اللہ کے دربار میں نہیں آتے تھے؟ سب آتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، رشتہ داروں میں بھی جاتے تھے، دعوتوں میں بھی جاتے تھے، دوست و احباب میں بھی بیٹھتے تھے. لیکن اپنے آپ کو دنیا سے جدا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی خواہش ان کے دل میں نہیں تھی. لوگوں میں بیٹھیں، اچھا، کسی کے پاس اچھا سرمایہ ہے، اچھا گھر ہے، تو اس گھر کو دیکھ کر ان کو خواہش نہیں ہوتی تھی کہ مجھے بھی اچھا گھر ملے. کسی کو اچھا فون استعمال کرتا ہوا دیکھ لیا، اعلیٰ سے اعلیٰ فون ہے، تو خواہش یہ دیکھیے، اچھی چیز استعمال کرنے کی خواہش کرنا جائز ہے، لیکن سلوک اور طریقت اور مقصد، اعلیٰ منازل، روحانیت انہی کو حاصل ہوتی ہے کہ جن کے نفس قربان ہو جاتے، یعنی کہ ان کے پاس اچھا فون برا فون ایک ہی نوعیت کا ہوتا ہے. یعنی مثال دے رہا ہوں، عام طور پہ خواہش بچوں کی ہوتی ہے نا، تو جوانوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، اچھی کار بری کار ایک ہی نوعیت کی ہوتی، اچھا گھر برا گھر ایک ہی نوعیت کا ہوتا، جھونپڑی میں رہیے یا محل میں رہیے، ان کو چینج آف لوکیشن ان کے دل کے اندر کیا کہیں کہ خواہشات پیدا نہیں کرتی. یعنی کہ کوئی سمجھے کہ مثال کے طور پر لندن آ جائے تو بڑا خوش ہے، حیدرآباد واپس چلا جائے ناراض ہے، یعنی غمگین ہے. یا یہ کہے کہ کوئی حیدرآباد والا لندن والے میں کو رہتا ہوا دیکھ کر رشک کرے کہ واہ بھائی یہ تو لندن میں. کوئی بڑی بات نہیں ہے، ساری چیز اللہ کی سرزمین، جہاں رہیں راضی رہیں اللہ سے. یہ بڑا کام ہے. کیا لندن، بڑی خواہش ہوتی ہے، کیا انگریزی ممالک، کیا پیسہ، کیا غریبی. لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے پیسہ، اچھا رہنا، اچھا دیکھ، کچھ کما لیں. میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی موقع دے کہ کچھ پیسے آ جائیں، اور مگر اس وقت احساس باقی رہے تو پتا چلے گا کہ پیسہ آ جانا کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ہو کر رہنا، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کو اپنے پیش نظر رکھنا. یہ نہیں کہ چند پیسوں کی وجہ سے آپ اللہ کو بھول گئے، یا اللہ کی طرف ہی لے کر لیے، یا اپنے حق، رشتہ دار آپ پر اچھے نہیں ہے تو وہ اچھے نہیں ہے تو ہم اچھے نہیں ہیں یہ کہنا، پڑوس اچھا نہیں ہے تو ہم بھی اچھے نہیں ہیں کہنا. بتائیے کیا کوئی کتا آپ کے سامنے بھونکے تو کیا آپ بھی کتا بن کر بھونکنا شروع کریں گے؟ کوئی کتا آپ کو کاٹ دے تو کیا آپ بھی کتے بن کر اس کتے کو کاٹیں گے؟ جب نہیں کر سکتے تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر سور اور خنزیر جیسا پلید جانور گندگی میں سے اٹھ کر آپ کے گھر میں آ جائے تو وہ آپ کے گھر میں آ گیا اور آپ کے گھر کو گندا کر دیا، یہ سوچ کر کیا آپ خنزیر کے جو ہے نا رہنے کی رہائش کے مقام پر جا کر گندگی کر کے آئیں گے؟ ٹٹ فار ٹیٹ. جب نہیں کر سکتے تو مثال سمجھیے اور ہوش کے ناخن لیجیے. زندگی یہ نہیں ہے. فَأَوْصَانِ بِتِسْعٍ فَأُوصِيكُمْ بِهَا، اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 9 باتوں کی وصیت کی اور میں وہ وصیت تمہیں کر رہا ہوں. ان میں سے سب سے پہلی کہ ان اصل عمن قطعنی، کہ میں ان تمام کے ساتھ میں رشتہ قائم رکھوں کہ جو مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں. یہ حضور کا فرمان، سب سے پہلی وصیت. کیا کر رہے ہیں آپ؟ قرآن میں جا بجا حکم ہے کہ تم اپنے ذوی الارحام کے ساتھ احسنو،
کہ تم ان کے ساتھ اچھے رہو. وذوی القربى والیتامى والمساکین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رہو، یتیموں کے ساتھ اچھے رہو، بھوکوں کے ساتھ اچھے رہو. بھوکا دیکھ لیا، کوئی مانگ لیا آپ سے 4 بار، ختم ہو گیا، وہاں پہ چہرہ بگڑ جاتا ہے. 1 بار 2 بار میں آپ کا صبر باقی، 4 بار مانگ لے تو چپ چپ اٹھ کے آ جا رہا ہو، آپ بگڑ جاتے. بھائی آپ نہیں دے سکتے ہوں گے یہ اور بات ہے، لیکن اچھے تو رہو. چلو آپ کے پاس میں پیسہ نہیں ہوگا، 2 کھجور ہوں تو 1 کھجور تو دے سکتے ہو اس کو. جیب میں چاکلیٹ ہوگا، آدھا چاکلیٹ دے دو، آدھا رکھ لو. لیسٹ کاؤنٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پانی ہو رکھا ہوا کہ دیکھ بھائی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لے یہ پانی رکھ لے، یہ ہے میرے پاس. اس کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. تو سوچئے آپ ان اخلاق کے اندر زندگی کو سوچئے تو کتنی الگ دنیا بنتی ہے. This will become a global village where each human's values will be respected. یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا. تعان و تشنیع ہے، نیچا دکھانا ہے، بس موقع ہے. تھوڑی سی بات کسی کی نہ سمجھ آئے، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے. کسی کا مزاج آپ کے مزاج کے ساتھ میچ نہ کرے تو وہ نہ ایسے نہ ایسے نہ ایسے. یہ پیچھے جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا رہی ہے. اس کی مانند آپ کی نیکیوں کو یہ برائی، آپ کا حسد اور آپ کا کینہ اور آپ کا بغض کھا رہا ہے. آپ کی حیث اور نیکیاں بھی دوسروں کے پاس میں ٹرانسفر ہو رہی. تو فرمانا یہ ہے الغرض کہ دنیا سے الگ ہونا یعنی کہ دنیا کی خواہش ختم ہو جانا. تو اب اس کے بارے میں سیدنا امام علی دروس کی روایت کے اندر خصوصیت بتا رہا ہوں کہ کیا ہے، کہ عام طور پر روایات کے اندر یہ چیز کا خلاصہ نہیں ہے. سیدنا امام علی دروس نے اس روایت کے الفاظ کا اضافہ کے ساتھ میں روایت کیا کہ حدیث یوں بھی ہے کہ میں نے اپنی نفس کو دنیا سے اس طرح علیحدہ کیا کہ فاستوى عندي حجرها ومدرها، کہ میرے پاس دنیا کے پتھر اور مٹی دونوں یکساں ہیں. یعنی پتھر میں اور مٹی میں دونوں میں فرق نہیں. پتھر پہ رہنے کو مل جائے تو پتھر سے ہی، مٹی میں رہنے کو مل جائے تو مٹی سے ہی. ٹھیک ہے. وَذَهَبَهَا وَفِضَّتَهَا، اسی طرح دنیا کا سونا اور چاندی بھی یکساں ہیں. چاندی ہو تو بھی ٹھیک ہے، سونا ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں صرفت نفسی عن الدنیا، اپنے نفس کو دنیا سے الگ ایسا کر دینا کہ ہر چیز ایک جیسی ہو جائے. وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، پھر حالت یہ ہو گئی ہے کہ دن کو روزہ رہتا ہوں، رات کو جاگنے میں گزرتی ہے، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادتیں کرتا ہوں. اور سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من طلب العلا سہر اللیالی، کہ جو بلندیوں کو چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگنے میں گزارتا ہے. یعنی کہ جاگنا نہیں، حقہ پینے میں گزارنا، چھچورا پن کرنے میں، ہنسی مذاق میں ٹال، ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہنس لو، مسکرا لو، بیٹھ لو، ٹھیک ہے، یہ گنجائش ہے، یہ اچھی چیز ہے. لیکن ساری رات کو ناچنے گانے میں، حقہ وغیرہ پینے میں، عیاشی اور اپنے نفس کو خوش کرنے میں گزارنا نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنا، فرما برداری میں گزارنا، یہ مراد ہے. الحدیث فتمسکه بدین اللہ والقیام بامر شریعته واخذه بالاحوط والعزیمہ، کہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جس چیز کا بیان ہے، سیدنا امام علی دروس خلاصہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کس طرح حضرت حارثہ کا اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کے حکم جو احکام ہے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اور جس سے منع کیا اس پر عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، اس کو جس سختی کے ساتھ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. سختی سے کے ساتھ پکڑنا یعنی کہ تھوڑا برابر بھی شریعت کے خلاف عمل نہ ہونا، اللہ کے حکم کے خلاف عمل نہ ہونا، اللہ کے دین تھوڑا نقصان ہو جائے پرواہ نہیں، اللہ آزمائے گا اور پھر اور دے دے گا آپ کو، اللہ اور دے گا اگر بھروسہ ہو اس کے دینے پر.
تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی جب پابندی میں اتنے سخت ہو جائیں اور اپنے آپ کو رات کے جاگنے اور روزہ رکھنے کے اندر خوش رکھیں، پوری رات نہ جاگ سکیں تو تھوڑی رات تو جاگیں، فجر سے پہلے اٹھ کر تھوڑا وقت اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں، مناجات کر لیں، دعائیں کر لیں، تھوڑی سی 2 رکعت نفل پڑھ لیں، جتنا ہو سکے، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز، اور دن کو بھوکا پورا دن نہیں رہا جا سکتا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یا کسی کی طبیعت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کسی کو پرابلم ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے، بھوکا نہیں رہ سکتے، تو وہ بھوک کو تو محسوس کریے کہ یعنی کہ آپ 1 پلیٹ کھائیں گے بھر کے تو آپ کا پیٹ فارغ ہو جائے گا، تو تھوڑا کم کھائیے، 1 پلیٹ کم رکھیے تاکہ تھوڑی بھوک رہ جائے تو دوسروں کا احساس ہوگا۔ تو یعنی کہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھوکا رکھو۔ وہ بھوک کیا کرتی ہے؟ آپ کے دل کو اور روح کو جھنجھوڑتی ہے، تکلیف دیتی ہے، ایک قسم کی اذیت پہنچتی ہے خود کو اندر سے۔ وہ تکلیف میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ یاد رہتا ہے، وہ تکلیف میں بھوکا یاد رہتا ہے کہ دیکھو مجھے تھوڑی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں یا تو صرف دن بھر میں 1 ہی لقمہ ملتا ہے، یا کچھ 2 دن میں 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن بھوکا رہ کر پیسے جمع کر کے جیب میں رکھ لو، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ اس میں سے لوگوں پر خرچ کرو، احساس کرنا، یعنی کہ دوسروں کو دیکھو، مجبور دیکھو تو اس کی مدد کر دو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ جیسا کہ آپ نے قاری صاحب سے سنا ابتدا میں، وہ اسی سورے کی روایت کی تلاوت کر رہے تھے حبیب محسن، کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذریعے سے آپ کو مسکین پرور پایا، تو آپ کے ذریعے سے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا۔ ہم نے آپ کو ایسا پایا کہ آپ کے اندر درد ہے دوسروں کا، تو ہم نے آپ کے ہاتھ میں خزانے رکھ دیے۔ فَأُقْسِمْ، بس یہ تقسیم کریے، اب اعلان کریے کہ عندی خزائن السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں، میرے دستے قدرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھ دیے زمین و آسمان کے، اب میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ دیتا اس رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے خیرات۔ پھر اللہ نے خود کہا قرآن مجید، آپ کو مسکین پرور پایا تو آپ کے ذریعے سے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، آپ کو یتیم پرور پایا تو آپ کے ذریعے سے یتیموں کو سہارا دے دیا۔ اب آگے کیا کہتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ؟ وَأَمَّا السَّائِلَ، بس تمہارے پاس میں کوئی مانگنے والا آ جائے، فلا تنہر، چھڑکو مت۔ یہ حضور کو نہیں تھا، حضور تو کبھی کسی کو نہیں جھڑکتے تھے، اپنی جان کے دشمنوں کو نہیں جھڑکا، اپنی اولاد کے دشمنوں کو نہیں جھڑکا۔ تو آپ کو حکم ہے کہ دیکھو اے لوگوں، کہ ہم نے حبیب مکرم کے ذریعے سے یہ سب کچھ اہتمام فرما دیا، بس اب تمہارے پاس، میرا حبیب تو ایسا ہے، میرا حبیب یتیم پرور ہے، میرا حبیب گمراہوں کو ہدایت دینے والا ہے، میرا حبیب یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا سہارا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، میرا حبیب ہر بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، میرا حبیب ہر محتاج کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو لہٰذا تم کیا کرو، بس اب تم کیا کرو، فَأَمَّا السَّائِلَ، اب تمہارے پاس اگر ایسا کوئی حاجت والا آ جائے، فَلَا تَنْهَرْ، کسی کو جھڑکو مت، عطا کرو، چاہے وہ مسجد کی دہلیز پر آ کے مانگے، ناپاک ہو تو اس کو اچھے سے بات بتاؤ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، آگے ہٹ نکل، نعوذ باللہ۔ ایسوں کو سنا ہے ہم نے اپنے کانوں سے، کوئی عورت بیچاری جاہل ہو یا جاننے والی ہو، وہ آ جاتی ہے مسجد کی دہلیز کے اندر، آ جاتی ہے چند پیسوں کی امید میں، مساجد کے صدر محترم وغیرہ وغیرہ، لعنت ہو اللہ کی جھڑکنے والوں پر۔ گھر اللہ کا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، تمہارا ذات ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ایسوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوگا جن کی زندگیاں ایسی گزری
قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، یا جو زندہ ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. اللہ پناہ دے، اللہ رحم کرے ان کے ساتھ بھی. لیکن جو زندہ ہیں باز آ جائیے. یہ مال، یہ مساجد تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، صرف یہ سب کے لیے ہے. اللہ الغرض کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ تمہارے اندر احساس پیدا ہو دوسروں کا. جب یہ پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر فراخی و فراوانی پیدا فرمائے گا. تمہاری روحانیت کے اندر تجلیات ہوں گی. والمشتہیات طریقہ، اپنی خواہشات کو جب مارو گے، وہ انکشافی عن احوال الآخرہ حقیقت وجدانہ لک، کہ تو تب کیا ہوگا، تب تم آخرت کے احوال کو دیکھو گے، جنت و دوزخ کے احوال کو دیکھو گے، خبر کے احوال کو دیکھو گے، عالم قدسی کے احوال کو دیکھو گے، اچھے نیکوکاروں کے احوال کو دیکھو گے، ان کی ارواح سے ملاقاتیں ہوں گی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات نورانی زمین پر اترتی ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، تو آپ ان کو دیکھ سکیں گے، ملاقات کر سکیں گے. یہ انکشافات ہیں، یہ ظاہر ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر غیب کا. جب یہ ظاہر ہوں گے تو آپ حقیقت کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں، تب آپ کو حقیقت قریب ہوگی. لیکن اصل حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. جب یہ آپ کو مل جائیں، جب یہ آپ کو آپ ان کا مشاہدہ کرنے لگ جائیں، تب سمجھ جانا کہ حقیقت ہے. اور تب یہ سمجھ ہی ختم ہو جائے گی. جس کو حقیقت میں دیدار ہوتے ہیں، انکشافات ہوتے ہیں ان حقائق کے، ان کے پاس امتیاز ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں حقیقت کو پایا یا نہیں پایا. وہ تو گم ہو جاتے ہیں کہ جس کو دیکھا وہ اور دکھاؤ، جس کو دیکھا ہے وہ اور دکھاؤ. آج کل کے جھوٹے دھوکے باز کچھ دکھتا نہیں ہے اور دیکھا 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 میں حقیقت کو پا لیا کہتے. حقیقت ایسی حقیقت ہے کہ جسے کسی کی حقیقت نے نہیں پایا، بہت مشکل، بہت تکالیف کے راستوں پہ گزرنے کے بعد ملتی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں طریقت کے راستوں کو سمجھنے، بوجھنے، ان پر عمل پیرا رہنے کی صلاحیت دے، توفیق دے. سیدنا امام العی دروس رضی اللہ عنہ وارضا عنا نے جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں اور جو طریقت ہے، طریقت بعلویہ، اللہ تعالیٰ اس پر، ان کے راستوں پر، اور جمیع مشایخین طریقت کے راستوں پر جہاں کہیں ہم نے ارادت اختیار کی ہے، اللہ ان کے راستوں پر ثابت قدم دے. ان کا نام زبان سے لے کر دعوے بڑے بڑے کرنے سے زیادہ دل میں اس کا ایمان اور ایقان پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور کی سیرت کا نمونہ اور آئینہ دار بنائے، حضور کے اخلاق کا نمونہ اور آئینہ دار بنائے، حضور کی شریعت کا عملی پیکر بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی اہل بیت کی محبت میں ہمیشہ سرگرم رکھے، ہمیشہ دل کو جلا عطا فرمائے. ادب صحابہ کے ذریعے سے ہمارے دین کو راہ ہدایت دے، ہمارے اعمال کو صحیح طریق دے، صحیح قبلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو، حاضرین کی بالخصوص اور پھر عامت المسلمین کے تکالیف کو دور فرمائے. جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اطمینان عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے. حضور کے قلب مسکنت کا فیضان لوگوں کے اندر، ایمان والوں کے قلوب میں عطا فرمائے. لوگوں کی بے چینیاں دور فرمائے. لوگوں کو زندگی کی قدر کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ عطا فرمائے، کا سلیقہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسروں کی زندگی کی قدر کی توفیق دے کہ خود کی زندگی تو زندگی، دوسروں کی زندگی کی بھی قدر عطا فرمائے، قیمت عطا فرمائے.
اللہ ہمیشہ پابند شریعت و سنت رکھے اور ہمارے محترم حبیب جانی صاحب اپنے اہل خانہ و کنبہ کے ساتھ طویل سفر پر روانہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسانیاں عطا فرمائے اور جس جس نیک مقام پر سے گزر ہو ان کی زیارت کو اور ان کے تمام لواحقین کی زیارتوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم والحمد للہ رب العالمین والفاتحہ لحضرات النبی. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا على منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. کوئی سوالات ہوں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں بلا تاخیر. بلا تاخیر سوالات اگر ہوں تو شامل کر لیے جائیں گے انشاءاللہ. اگر نہ ہوں تو پھر درس کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب صاحب سوال تھوڑا سا ہے لیکن آج کے درس کے تعلق سے نہیں ہے. الحمدللہ وہ تو آج کا درس سمجھ میں آیا. سوال یہ پوچھنا تھا صاحب، اگر کسی کے شوہر کا انتقال آپ کی آواز چلی گئی. کسی کے شوہر کے انتقال کے ساتھ آپ کی آواز چلی گئی. ہاں میں صاحب بتا جی ہاں کال آ گیا تھا. تو کسی کے شوہر کا انتخاب بیوی ہوتی ہے، اس کو عدت کے دن کاٹنے ہوتے ہیں. تو سننے میں یہ ہے کہ چہلم کے بعد 40 دن کا جو فاتحہ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو درگاہ جانا ضروری ہے کیا؟ یہ جاننا تھا. اس کے بعد پھر درگاہ جانا ہے تو 40 دن کے بعد پھر عدت کے دن ختم ہوئے بعد پھر درگاہ جانا اور وہ 40 دن درگاہ سے پھر اپنی ماں کے گھر جانا، اس کے بعد پھر اپنے عدت کاٹنے کے لیے پھر اپنے گھر میں آنا. کیا یہ درست ہے؟ یہ صحیح طریقہ ہے یہ یا وعلیکم نہیں ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال جو ہے جن کا بھی ایسا ماننا ہے سخت ترین جہالت ہے. درگاہ جانا کہیں سے بھی فرضیت نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے. اور عدت 40 دن کے بعد میں ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کو 4 ماہ 10 دن کا عرصہ ہے پورا. اور انشاءاللہ جب بیان آئے گا تو ہم عدت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے آگے کے دروس میں انشاءاللہ. تو عورت کا عدت کے ایام میں اپنے شوہر کے گھر میں عدت کے ایام گزارنا یہ زیادہ بہتر ہے. اگر گھر میں گزارنا ناممکن ہو تب وہ اپنے مائکہ جا سکتی ہے، یا اگر بہتر ہے کہ کوئی قریب مائکہ دور ہو تو کوئی قریب کا گھر ہے رشتہ دار کا وہ رکھنے کے لیے راضی ہوں، محرم رشتہ دار ہوں تو ان کے پاس جا سکتی ہے. اور اپنا عدت پوری کرنے کے بعد میں وہ پھر آزاد ہے، وہ کہیں بھی جا سکتی. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. خود اس عدت کی وجہ سے عورت کی طہارت بھی ثابت ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور اس سے اس کے دوسرے نکاح میں آسانی بھی ہوتی ہے. تو اب ہم وہ مسائل کو ذکر نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن جیسا کہ سائل کا سوال ہے کہ 40 دن کے بعد میں درگاہ جانا، پھر عدت پوری کرنا، پھر اس کے بعد میں جانا، نہ عدت کے پہلے نہ عدت کے بیچ میں نہ عدت کے بعد کبھی بھی درگاہ جانا فرض نہیں ہے. جانا چاہے سنت طریقہ ہے، لیکن عدت گزارنے تک وہ گھر کے باہر نہیں جائے گی بلا ضرورت شرعی. ساتھ میں یہ بھی کہیں گے ضرورت سے مطلب یہ نہیں کہ مجھے یہ کام میں کہہ کر نکل جاتے، ویسا نہیں. جب تک کہ ایسا کام نہ ہو کہ آپ کو شدید نقصان پہنچے گا اگر نہ کریں گے، اور وہ کام کسی اور سے لیا بھی نہیں جا سکتا، تو اسی صورت میں بقدر ضرورت عورت کو نکلنے کی گنجائش ہے.
وہ بھی صرف اس کام کو کرتے ہی واپس لوٹنے کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ درگاہ جا رہی ہے یا مسجد جا رہی ہے یا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس کے لیے غیر ضروری ہیں اور گناہ ہیں، واللہ اعلم۔ اور ایسی جہالت کے عقیدوں پر عمل کرنے سے لوگوں کو روکنا بھی چاہیے۔ نئی نئی چیزیں، کیسے کیسے خرافات، درگاہ کے نام پہ نئی خرافات ڈالتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اہل سنت کے ویسے ہی دشمن ہیں، وہ نئی نئی باتیں، پھر ان کو نئی باتیں مل جاتی ہیں کہ وہ اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ ایسی جہالت سے محفوظ رکھے۔ کوئی اور سوال؟ جن کا بھی سوال ہو، زیادہ سوچے مت کہ پہلے انہوں کر لیں پہلے انہوں کر لیں۔ آپ کو سوال ہے تو آپ شروع کر لیں، ورنہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں صاحب، ابھی تو سوال کسی کے دکھ رہے تو نہیں، آپ اختتام دعا۔ دعا ہو چکی ہے؟ جی، پھر ایک مرتبہ بھی کر کے ختم۔ کافی ہے، زیادہ دعائیں بھی وبال جان بنتی ہیں یا تمسخر کی وجہ بن جاتی ہیں۔ دعا مختصر ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، جی جی حضوری کے ساتھ ہو تو کافی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، حیاکم اللہ، جزاک اللہ۔ تو غالباً کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، تو ہمارے تمام احباب جو اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر جو ہے نا حلقہ باگوش ہو کر، خاص طور پہ حبیب علی صاحب کے مکان پر بھی ہمارے جو کوئی احباب سب جمع ہو کر بھی درس کو سن رہے تھے، حاضر تھے، اور دیگر کے پاس بھی، آپ تمام کے مشکور ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد وسيدنا الأسعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.